اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، توبہ کا واقعہ ہے، وہ عرض کریں گے۔ قرآن کریم میں 11واں پارہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 118 118 نمبر آیت، فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین اتنی وسیع ہو کر بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر تین بندوں سے مراد کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ سب انصاری صحابی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ جب دریافت فرمائی تو ناظرین ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں تھی، تو فرمایا ٹھہرو، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں نے، دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال میں 50 روز گزر گئے۔ ناظرین و سامعین، ان تینوں کا بیان ہے کہ زندگی ہمارے لیے اندھیر ہو چکی تھی اور ہم ہر وقت بے چینی اور اضطرابی کیفیات میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے ناظرین اللہ کی بارگاہ میں بہت آہوزاری کی، توبہ کی، اور کہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی کہ جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی، رنج و غم، بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتے۔ شدت رنج سے نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کرے، نہ کوئی غمخوار ہے کہ جسے حال دل سنائے، وحشت ہے، تنہائی ہے، شب و روز کی گریہ زاری ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں تک کہ پھر جب 50 روز گزر گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھا، جب انہوں نے ایک کام کیا اور پھر اس کے بعد زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی، زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی، دشوار ہو گئی، اور اپنی جان سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ انہیں یہ یقین ہوا کہ اب اللہ کے سوا کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، ناظرین تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں مژدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر زندگی پھر سے وہی روشنیوں والی ہو گئی، پھر زندگی خوشیوں والی ہو گئی۔ میں یہاں پر ناظرین اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ناظرین ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جب کوئی چیز ان سے واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انتظار فرمایا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی توبہ کا بیان فرماتا ہے. ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کی توبہ کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا. دوسرا یہ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ ساری محبتیں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہیں. جہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو یہ حکم نازل فرمائے تو ان کی رشتہ داروں نے، قریبی جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے بھی، دو صحاباب نے، رشتہ داروں نے، سب نے ان سے کلام، ملنا جلنا سب کچھ چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے والے ہیں میرے صحابہ، تو وہ آقا علیہ السلام کی محبت کے سامنے کسی بات کو، کسی رشتے کو، کسی محبت کو، کسی دوستی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا مقام ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان سب کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.